معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سیریز کے حوالے سے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ کی محبت کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، اس میں آج ہم متقین اور محسنین کے بعد ایک اگلی شخصیت کو، ایک اگلی خصوصیت کا احاطہ کریں گے جو جب انسان میں پیدا ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حقدار بن جاتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 میں ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سماعون للکذب اقالون للسحت فإن جاؤوک فاحکم بینہم واعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ یعنی ان افراد کا ذکر ہے جو کہ غلط روش پہ ہیں، اور کہا کہ جب یہ تمہارے پاس آئیں تو آپ ان کا، جب آپ کو اس میں حکم کرنا پڑے، انصاف کرنا پڑے، تو فاحکم بینہم بالقسط، تو آپ نے ان کے درمیان قسط کے ساتھ ہی، عدل و انصاف کے ساتھ ہی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، برابری کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اگلا مقام دیکھیں تو اگلا مقام سورہ حجرات اور اس کی آیت نمبر ہے 9۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب دو گروہ آپس میں لڑتے ہیں، ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ فإن بغت احداہما علی الاخری، اگر اس میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے پہ چڑھائی کرے، دوسرے کے ساتھ سرکشی کرے، تو فقاتلوا، تو اس کے ساتھ تم نے بھی قتال کرنا ہے، التی تبغی، جس نے بغاوت کی ہے، جس نے سرکشی کی، جس نے زیادتی کی ہے، تم نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ رجوع کر لے اللہ کے حکم کی جانب، یعنی وہ اپنی غلطی پہ نادم ہو اور وہ رجوع کرے، واپس لوٹے۔ فإن فعلت، بس اگر وہ لوٹ آئے تو پھر یہ نہیں ہے کہ دشمنی کو پھر بھی آپ نے چلائے رکھنا ہے، بلکہ کہا فصلحوا، پھر تمہیں ان کے درمیان صلح کروانی ہے۔ صلح کس طرح کروانی ہے؟ بینہما بالعدل واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے، مطلب ان کے درمیان عدل کرو، واقسطوا، انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ اقساط کرنے والوں کو، جو برابری کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مقسطین کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک لفظ آ گیا عدل اور ایک آ گیا قسط۔ عدل اور قسط جو ہے وہ تقریباً ہم معنی ہے، اس میں تھوڑی سی سمجھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عدل جو ہے وہ تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس دو افراد ہوتے ہیں، دو پارٹیاں ہوتی ہیں، دو گروہ ہوتے ہیں جن کے مابین آپ کو کام کرنا ہوتا ہے، یعنی دونوں کا کمپیریزن جب آ جاتا ہے کہ اس کو بھی اتنا ملے جتنا اس کو مل رہا ہے، تو وہ عدل ہے۔ اور قسط جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ ہر ایک کو انڈیویجولی، انفرادی طور پہ اس کو اس کا حق دیتے ہیں، جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یتامہ کے حوالے سے، یتیم بچوں کے حوالے سے، تو کہا ہے کہ ان کے درمیان تم قسط کرو، ان کے درمیان تم انصاف کرو، یعنی ہر ایک کا انڈیویجول جو ہے وہ حق اس کو دو جتنا اس کا بنتا ہے، لیکن وہاں عدل نہیں کہا کہ سب کو برابری کے اوپر لے کر چلو۔ لیکن جب ذکر ہوا کہ دوسری شادی کا، تیسری شادی کا، تو وہاں کہا کہ اگر تم یہ شادی کرو تو دلو، تو ان کے درمیان عدل کرو، وہاں کس نہیں کہا، یعنی وہاں پہ برابری ہے، جتنا ایک کو دے رہے اتنا دوسرے کو بھی دو، تو وہاں پہ پھر کہا کہ لیکن تم یہ عدل نہیں کر سکو گے، تو وہاں قسط نہیں کہا، وہاں انصاف قسط کا لفظ استعمال نہیں کیا، تو یہ تھوڑا سا ایک مائنیوٹ فرق ہے عدل میں اور قسط میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ قسط کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو، جن کو عربی میں مقسط کہتے ہیں، ان کو وہ پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح آخری مقام جہاں پہ مقسطین کا ذکر ہے، اللہ کی محبت کا ذکر ہے مقسطین کے لیے، وہ کون سی آیت ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ ہے سورہ الممتحنہ اور اس کی آیت نمبر ہے 8۔ سورہ ممتحنہ کا نمبر جو ہے وہ 60 ہے، اور اس میں دیکھیں، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین،
کہ لا यनहाकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता किस चीज़ से, उन लोगों के हवाले से नहीं रोकता जिन्होंने तुम्हारे साथ दीन के हवाले से किताल नहीं किया और ना ही तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है। यानी जो मुशरिकीन मक्का में कई अफराद ऐसे थे जो आपके खिलाफ कभी सफारा नहीं हुए, जिन्होंने कभी जो है वो आपके खिलाफ जो है वो साजिशें नहीं की। तो कहा कि वो जो अफराद हैं जिन्होंने ना तुम्हारे खिलाफ कोई साजिशें की और ना तुम्हें इस जगह से निकालने के बायस बने, तो ये कि तुम उनसे एलाने मतलब उनको माफ़ कर दो और वतुक़सितू इलैहिम, उनके साथ इंसाफ करो। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन, और अल्लाह ताला जो है वो बहुत मोहब्बत रखता है मुक़सितीन से। देखिए अल्लाह ताला की मोहब्बत इतनी बड़ी चीज़ है कि हदीस नबवी में इरशाद होता है कि हदीस कुदसी है कि जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है तो वो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और कहते हैं कि ऐ जिब्रील, मैं इस शख्स से फलां शख्स से मोहब्बत करता हूँ, तो तुम भी इस शख्स से मोहब्बत करो। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो उसके हसूल का ज़रिया क्या है वो हमें अल्लाह ताला ने खुद ही बता दिया और बहुत वाज़ेह अल्फाज में बता दिया। हमें इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं उसे। ये सिफ़ात अगर हम अपने अंदर पैदा कर लें, अपने अंदर तकवा पैदा कर लें, अपने अंदर अदलो इंसाफ पैदा कर लें, अपने अंदर जो है वो एहसान मोहसिन बन जाएं, तो हम अल्लाह ताला की मोहब्बत के हकदार बन जाते हैं। हमने 3 खुसूसियात डिस्कस कर ली हैं। इंशाअल्लाह अगली जो हमारी एपिसोड होगी इंशाअल्लाह वो हम अगले जो सिफ्त है उसके हवाले से करेंगे। दुआ है अल्लाह ताला से कि वो हमें अपनी मोहब्बत के काबिल बनाए और जो अल्लाह ताला ने सिफ़ात बताई हैं वो हम अपनी ज़ात के अंदर पैदा करने वाले हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।